مفتی صاحب جیسے لوگ چوری ڈکیتی اپنا منہ چھپا کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے چینل کی وجہ سے ان کے گھر والے چور اور ڈکیت کو پہچان لیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا کام شریعت کے خلاف جا رہا ہو؟ دیکھیں، یہ چوری ڈکیتی یہ وہ جرم ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تو جو حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہو تو بہتر تو یہی ہے کہ ایک دو مرتبہ میں تو اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، اس کو تنبیہ کا موقع دیا جائے، لیکن اگر وہ تین دفعہ کم از کم اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر دنیا کو بتا دینا چاہیے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو دنیا کے سامنے لانا ٹھیک نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک دفعہ مرغہ چوری ہوا، وہ میں نے بتایا کیوں چوری ہوا. اپنی مرغیاں چھوڑ کر محلے پڑوس والوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ تو ظاہر ہے جب الٹے کام کرے گا تو پھر پکڑا جائے گا. تو اسے کسی نے چوری کر لیا. اب چوری کیا تو ہمارے کیمرے سے ویڈیو بنی ہوئی تھی، تو ہمیں پتہ چل گیا کس نے چوری کی ہے. میری پرمیشن کے بغیر کسی نے وہ فیس بک پہ ڈال دی، تو میں نے فوراً فیس بک سے ہٹوائی. میں نے کہا یار ایک مرغہ چوری کر کے ایک بندہ جا رہا ہے، اس کی شکل دنیا دیکھ لے گی، ساری زندگی کے لیے اس بیچارے کی کبھی بھی عزت نہیں ہوگی، اور سب لوگ اس کو مرغہ چور کہیں گے. اس کے بچوں کی نظر میں اس کی کیا 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی. تو ایک آدھ دفعہ اگر کسی نے جرم کیا ہو تو اس پہ پردہ ڈال دینا چاہیے، حقوق العباد والا. ہاں، اللہ کے حقوق کسی نے توڑے ہیں تو 100 دفعہ بھی توڑے ہیں تو بھائی شریعت میں حکم یہی ہے کہ اس پہ پردہ ہی ڈالا جائے. یہ میں بات کر رہا ہوں حقوق العباد کی. تو حقوق العباد میں اگر بات کر رہا ہے تو پھر اس کے شر سے وہ دوبارہ مرغہ چوری کرتا 3-4 دفعہ کرتا تو پھر میں اس کی ویڈیو جاری کر دیتا کہ بھائی لوگ اس سے بچ کے رہیں. آج مرغے چوری کر رہا ہے، کل بندے بھی اغوا کرے گا. یہ